الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وفود کی آمد مدینہ طیبہ میں ایمان و نور کے خزانے لوٹنے کے لیے تشریف لا رہی ہے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آئیے آج وفد خولان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو وفد ہے 10 افراد پر مشتمل تھا۔ شعبان کا مہینہ ہے، 10 ہجری 10 ہجری کا سال ہے۔ بارگاہ رسالت میں یہ 10 افراد تشریف لائے۔ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر ان کے ترجمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی قوم کے جو افراد ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ہم ان کے بھی نمائندے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، آپ کی رسالت پر ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، توحید کی اور رسالت کی۔ ہم بڑے دور دراز سے مسافتیں طے کر کر کے آئے ہیں، آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ہم اونٹوں پر سوار ہو کر دشوار گزار علاقوں سے، کوہستانی علاقوں سے، ریگستانی علاقوں سے یہاں حاضر خدمت سفر اتنا طویل طے کر کے آئے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل نوازی کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ ہم طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، مسافت طے کی ہے، تو ذرا سنو تو صحیح۔ یقین رکھو تمہارے اونٹوں نے جتنے قدم اس راستہ پر اٹھائے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا کرے گا۔ اور تم نے جو کہا ہم زیارت کے لیے آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، تو سن لو، جو شخص میری زیارت کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتا ہے، جو شخص میری زیارت کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا ایک بت تھا جس کا نام ام انس تھا۔ وہ اس کے دل سے گریویدہ تھے اور عجیب و غریب قسم کے واقعات اس سے منسوب کیا کرتے تھے، اور جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے ہیں وہ ان کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کیا، اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایمان کی سچے دل سے تصدیق بھی کرائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنی معبودیت، یعنی اس بت کا جو تم نے معبود بنا رکھا تھا، شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، تم نے سلوک کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں وہ دین عطا فرمایا ہے جو حضور لے کر تشریف لائے ہیں۔ ہم میں سے چند بوڑھے اور مرد جو ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو وہ رہ گئی ہیں جو اس کی الوہیت یعنی اس کو معبود مانتی ہیں، شرک کرتی ہیں، دم بھرا کرتی ہیں۔ جب ہم واپس جائیں گے تو یہ سب سے پہلے کام ہم نے یہی کرنا ہے کہ امی انس کو ہم نے ریزہ ریزہ کر دینا ہے، اس بت کو پاش پاش کر دینا ہے۔ جب ہم واپس جائیں گے تو سب سے پہلا کام ہی یہی کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے حالات دریافت کیے تاکہ ان کے جاہلانہ عقیدوں پر پوری طرح آگاہی بھی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کوئی بت کا بڑا کمال تو بتاؤ، کہ بت کا جو ہے وہ کوئی بڑا کمال تو بتاؤ، تو جو تم نے دیکھا ہو۔ تو ان کے ترجمان نے کہا کہ ہم سخت قحط سالی میں مبتلا تھے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا، بھوکے مر رہے تھے، تو ہم نے 100 بیل ام انس کے لیے قربانی دینے کے لیے خریدے۔ اسی لمحہ بادل گھر کر آئے، جل تھل بارش ہو گئی، موسلادھار بارش ہو گئی۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ام انس نے ہم پر مہربانی کی ہے، انہوں نے یہ اعتقاد کیا کہ بارش اس بت نے برسائی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ بے جان
مجسمے اب ہم جان گئے ہیں ایمان لا کر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے ترجمان نے ایک اور بات بتائی، وہ یہ بتائی کہ ہم کچھ مویشی اپنے جو ہوتے تھے وہ اللہ کے نام پر اور کچھ اس بت کے نام پر نظر کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح اپنے کھیتوں کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے نام اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے لیے نظر کر دیا کرتے تھے۔ اگر بتوں کی نظر شدہ جو مویشی ہوتے تھے یا کھیت کوئی چیز ضائع ہو جاتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام نظر کر دیتے، استغفر اللہ، اور مویشی جو تھے بتوں کی طرف منتقل کر دیتے جو صحیح سلامت ہوتے یا فصل ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چیز کم ہو جاتی یا کوئی نقصان ہو جاتا تو بتوں کے حصہ کو ہم ادھر منتقل نہ کرتے، یعنی سارا الزام اللہ تعالیٰ بھی ہر طریقے سے لگاتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کی جاہلیت کی انتہا، ان کی بھلا ایمان کی وجہ سے ہمارے لیے آنکھوں کا سرما بن گئے نا، ایمان جو لے آئے پھر، یہ تو پہلے کی جہالت کی باتیں، کفر کی باتیں وہ تھی، اس وجہ سے یہ بات کی ہے۔ ان کی اس احمقانہ حرکت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں پھر یوں بیان کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ تو سورہ الانعام کی ہے، سورۃ الانعام، انعام مویشیوں کے بارے میں ہے، تو 136 نمبر اس کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں اور مویشیوں سے مقررہ حصہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو وہ حصہ جو ہو ان کے شریکوں کے لیے تو وہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، اور جو حصہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو اس طرح کے غلط تخیلات ان کے ذہنوں پر مسلط تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میخانہ توحید سے جام طہور پلایا، میخانہ توحید سے جام طہور، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تو یہ جو شراب طہور ہوتے ہیں نا توحید کا، اس سے پھر بڑے اندر صاف ہو جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں، ذہن صاف ہو جاتے ہیں، انسان کی بہت ساری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی ہو جاتی ہے توحید اگر سمجھ آ جائے تو، اس پر سمجھ آ جائے تو ان عقائد باطلہ کی بیج سے اکھاڑ دیتی ہے توحید، جو انسان کے اندر موجزن ہوتے ہیں، گمراہی ہوتی ہے، ہدایت کی شاہراہ پہ انسان اگر توحید سمجھ آ جائے تو اس پہ جو ہے، کیونکہ سارے انبیاء کا یہی سبق تھا، یہی تبلیغ تھی توحید کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو توحید کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ پھر فتوے لگاتے رہتے ہیں اور توحید کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، آتا ان کو کچھ بھی نہیں اللہ کے فضل سے۔ تو بہرحال اللہ کا فضل تو آنا نہیں ہوتا، بہرحال بدبختی ہوتی ہے، تو بہرحال ہم تو ہر طرف ہی اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھتے ہیں نا، رب جو ہے وہ اس کی رضا جو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے دل آویز پند و نسائے سے معزوز کیا اور فرمایا، چند نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں یوں ہیں، فرمایا اوصاہم بالوفائی بالعہدی و ادائی الامانتی وحسن الجواری لمن جاوروہ اللہ یظلموا احدا۔ ترجمہ کیا، حضور نے انہیں نصیحت فرمائی کہ جو وعدہ کریں اسے پورا کریں، جو امانت ان کے پاس رکھی جائے وہ اس کے مالک کو جوں کی توں واپس کر دیں، اپنے پڑوسیوں کی ہمسائیگی کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھیں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ظلم وہ کسی پر کریں گے روز محشر طے در طے اندھیروں میں ظاہر ہوگا۔ پھر انہوں نے دین کے فرائض اور دیگر احکامات کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، ہر چیز انہیں سکھا دی گئی۔ چند روز وہاں قیام کے بعد اپنے وطن لوٹ کر آئے، جب وہ رخصت ہونے لگے تو ان کو عطیات سے نوازا گیا حسب دستور۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو اپنے اونٹوں سے اترنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے صنم یعنی بت
ام انس کو پارا پارا کر دیا۔ خاتم النبیین جلد 2 صفحہ 1144 اور زاد المعاد جلد 3 پیج 662۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔